ایمان کی شاخوں کے بارے میں ہم مختصر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان کی 18ویں شاخ دینی علوم کی اشاعت ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اسلام کی خدمت کرے اور اس کو لوگوں میں پھیلائے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دین کو لوگوں میں پھیلاؤ اور اس کو چھپاؤ نہیں۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ سے انہیں ڈرائیں اور واعظ و نصیحت کریں۔ تو جو لوگ دین حق کو چھپاتے ہیں وہ بڑے مجرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کے متعلق دریافت کیا جائے اور وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، اس لیے کہ علم میں خیانت کا گناہ مال کی خیانت سے زیادہ ہے اور اللہ اس بارے میں تم سے باز پرس کریں گے۔ ایمان کی 19ویں شاخ قرآن مجید کی عزت اور تعظیم کرنا ہے۔ اس کو پڑھنے پر جو کچھ حلال ہے اس کو حلال جاننا ہے اور جو کچھ حرام ہے اس کو حرام جاننا ہے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں اور حافظوں کی عزت کرنا ہے۔ یہ بھی ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً یہ قرآن عظمتوں اور بزرگی والا ہے جو محفوظ کتاب میں ہے، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بعض کو اونچا کرے گا اور بعض کو نیچا کرے گا۔ جو اس کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند فرمائے گا اور جو بے پرواہی کرے گا اس کو ذلیل کرے گا۔ ایمان کی 20ویں جو شاخ ہے وہ طہارت ہے، یعنی دل کو برے عقیدے سے پاک کرنا اور بدن، کپڑے اور جگہ کو ظاہری نجاستوں سے پاک صاف رکھنا ایمان کا جز ہے۔ گندے عقیدے والے مسلمان اور ہر وقت ناپاک رہنے والے پورے مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور اللہ نے فرمایا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے تمام منہ کو دھو ڈالو، دونوں ہاتھیوں کو کونیوں تک اور سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، تاکہ اس طرح اس طرح دھو کہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، مسلم کی روایت ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بغیر پاکیزگی کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وضو پر مومن آدمی ہی محافظت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، محافظت۔ ایمان کی جو 21ویں شاخ ہے، 5 وقت کی نمازوں کو تمام ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کرنا۔ ایمان کا یہ بھی جز ہے اور عظیم تر جز ہے۔ نماز کی بہت بڑی بزرگی اور اہمیت ہے، اس کے چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 80 جگہ اقیم الصلاۃ بار بار آیا، یعنی نماز کو اچھی طرح دل لگا کر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمانداروں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازیں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے مؤدب کھڑے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا، اور دن کے دونوں کناروں پر، یعنی صبح اور ظہر
اور عصر میں نماز کو درستگی سے جاری رکھو اور رات کے اوقات میں بھی نماز پڑھو۔ سورج ڈھلتے اور غروب ہوتے اور تاریک شب کے وقت درستگی سے نماز ادا کرو اور صبح کی نماز میں قرآن پاک کو لازماً پکڑو، کیونکہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ترک نماز ہے، یعنی نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو ایمان فرمایا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو ضائع نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ یہ جو لوگ تفسیر سنتے ہیں اور جنہوں نے نہیں سنی وہ ضرور تفسیر سنا کریں، پڑھا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ ایمان اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ جو نماز پڑھے وہ اسلام کی بنیاد کو قائم رکھے گا، ورنہ وہ ڈھہ جائے گی۔ جو اسلام کی 22ویں ہے شاخ وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً ہر جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تمام لوگوں کو یہ کہا گیا کہ نماز ادا کرو تم اور زکوٰۃ دو۔ یہ زکوٰۃ بھی اسلام کے 5ویں رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے چھوڑنے پر انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں سب سے پہلے تارکین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو ترک کرنا چاہتے تھے، جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک اور صاف کرو اور ان کو ترقی کی دعا دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو۔ وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ تو مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، آج اسی کا مزہ چکھو۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے کہ اس کے مال کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی پوری تفصیل آگے آئے گی۔ ابھی ہم اس کو شارٹ اس کے جو ہیں اسلام کی ایمان کی شاخیں اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 70 یا 72 کے لگ بھگ ہیں، جو کہ ایک محتاط اندازے میں، ورنہ تو اس کی شاخیں اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کی تفصیل زندگی نے وفا کی، اللہ نے توفیق دی، تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلاً بھی جانیں گے۔ لیکن ابھی ایک دفعہ زندگی میں ہمارے کانوں سے اتنا نکل جائے کہ کتنی شاخیں ہیں اور ان کی کیا کیا اپنی جگہ اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو زکوٰۃ کی 23ویں زکوٰۃ کہہ رہی ہیں، جو ایمان کی 23ویں شاخ ہے، وہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔